اللہ کریم نے بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب قل فرما دو اپنے غلاموں کو ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ تمہارے رشتہ دار و اموال اقترفتموها تمہاری کمائی کے مال و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها اور وہ تمہارا مال جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور تمہاری رہائش کے مکان جس میں تم رہتے ہو وہ تمہاری پسند کے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے آڑے آ گئے جہاد فی سبیل اللہ کے آڑے آ گئے حتی یأتی اللہ بأمرہ اللہ فرماتا ہے پھر انتظار کرو اللہ اپنا حکم لائے گا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے بس بیٹھ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا بولیے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیہ مقدسہ کو سامنے رکھیں اور صدیق اکبر کی زندگی کو سامنے رکھیں اپنا سب کچھ قربان کیا ہجرت کی رات نابینا باپ چھوڑ دیا اپنی اولاد کو چھوڑ دیا سب کچھ گھر میں چھوڑ دیا مال بھی قربان کر دیا اب جب مدینہ طیبہ کے اندر آقا نے چندہ مانگا غزوہ تبوک کے لیے جناب عمر فرماتے ہیں میرے پاس کثیر مال تھا اس ساتھ میں نے سوچا کبھی بھی میں ابو بکر سے بڑھ نہ سکا آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا مال خرچ کرنے میں فرمایا میں نے گھر کا مال اکٹھا کیا آدھا مال گھر کے لیے رکھا آدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا آقا سے عرض کی یا رسول اللہ عمر کا مال حاضر ہے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اونٹوں کی قطار ہے ان کی پشتوں پہ مال لدا ہوا ہے آقا نے جناب عمر کے لیے بھی دعا کی سرکار خوش ہو گئے عمر بھی خوش ہو گئے کہ میرے نبی نے دعا دے دی اب سب کی نظریں یار غار پہ ہیں میرے نبی کے اس وفادار پہ ہیں جو گھر میں کچھ نہ رکھنے کے باوجود اپنی بیٹی اسماء سے کہتے ہیں اکٹھا کر جو کچھ بھی ہے ابا جان آج تو کچھ نہیں فرمایا اگر سوئی بھی مل جائے وہ بھی لے آ حضرت جناب اسماء نے ایک گٹھڑی تیار کی صدیق اکبر اٹھے اپنا لباس دیکھا لباس بہتر تھا اندر گئے کاٹ کے کپڑے پہنے کانٹوں کے بٹن لگائے کاٹ کا لباس پہنا اپنے کپڑے اتار کے اس گٹھلی میں رکھے سر پہ رکھ کے آقا کی طرف چل پڑے ادھر میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل امی آئے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے سلام ہے جب آقا نے جبریل کی وردی دیکھی جبریل کا لباس دیکھا کانٹوں کے بٹن کاٹ کے کپڑے
آقا نے فرمایا اے جبریل یہ تیرا لباس کیسا ہے؟ میں نے آج تک تجھے ایسے لباس میں نہ دیکھا۔ عرض کی سیدی یا رسول اللہ آج صرف میرا لباس ہی نہیں بلکہ آج ایسا لباس آپ کے یار ابو بکر نے پہن رکھا ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیا آج آسمان و زمین کے جتنے فرشتے ہیں یہ ساری کی ساری فوج وہی وردی پہن لے جو ابو بکر نے پہن رکھی ہے۔ اللہ جو وردی ابو بکر نے پہن رکھی ہے ہم نے وہی لباس پہن لیا۔ اب جب ابو بکر آئے گٹھڑی سر پہ 13,000 بندوں کی کفالت لینے والے عثمان پاس بیٹھے ہیں، اونٹوں کی قطار لانے والے عمر پاس بیٹھے ہیں، گھر کا مال لانے والے اصحاب پاس بیٹھے ہیں۔ جب یار آیا نبی کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے گٹھڑی اتار کے قدموں میں رکھی، سرکار کے آنسو چل پڑے، ابو بکر کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ساتھ پوچھا جا اب کیتا لی اہلی کا، اے ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ ادھر قطاریں لے کر آنے والے 13,000 کا خرچہ برداشت کرنے والے کسی سے نہیں پوچھا، کیونکہ نبی جانتے تھے یہ یہاں بھی لائے ہیں گھر بھی چھوڑ کے آئے ہیں۔ ابو بکر کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا لے آیا۔ جب میرے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے، صحابہ کا جھنڈا اٹھانے والے سن صدیق کا جواب، نبی نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ صدیق نے عرض کی اب کیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، میں گھر اللہ اور اللہ کا۔ اس مقام پہ قلندر لاہوری اقبال کہتا ہے پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس بس بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس 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 بس۔ یہاں اقبال نے کہا سرکار نے فرمایا شکریہ آقا کریم نے فرمایا سب کچھ تو لے آئے ہو، گھر کیا چھوڑا ہے؟ کچھ گھر والے واسطے بھی چھڑ دیندہ عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، ذرا سارے مل کے کہہ دیجئے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ۔ یہ میرا مصلی ہے، میں آپ کے سیٹ کر رہا ہوں، تسی اپنے اپنے مصلی کی فکر کرنی کو سبحان اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ، سارے دی آواز آئے نا، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان سے کیا شان، اور کیا پیش کروں تم کو، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، آقا
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی ہر وقت میرے نبی کے ساتھ جڑا رہنے والا، احد کا ساتھی، بدر کا ساتھی، خندق کا ساتھی، خیبر کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، وہ کہتا ہے، شاعر اس کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے آقا، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری، ساڈا سب کچھ سونے تیرے ہی تے ہے، اسی لیے صدیق نے کہا گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے، گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ایک موقع آیا، حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا، صحابہ کرام کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلتی تھیں، اندر سے ہی تشریف لاتے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی خوف خطرہ نہیں، چلو جاؤ اپنے اپنے دروازے بند کر، آج کے بعد جو بھی مسجد میں آئے گا باہر سے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، کوئی صحابی اس سوچ میں نہ پڑتا کہ یہ حکم کیسا ہے، پوچھیں ایسا کیوں کیا، بس جتھے حضور دی گل آ گئی بس سر جھکا لے۔ حضرت فاروق اعظم کو شکایت ہوئی نا، حضرت عباس حضور کے چچا کا پرنالا تھا گھر کی چھت کے باہر، وہ جب بارش آتی تو وہ باہر گرتا، تو بعض اوقات نمازیوں کے کپڑوں پہ اس کے چھینٹے آ جاتے، بے دھیانی میں، مگرنا ذرا ہٹ کے گزرا جاتا تو پھر تو ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ کوئی قطرہ گرتا تو کپڑوں پہ، تو حضرت عمر سے کہا گیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، آپ نے فرما دیا، فرمایا وہ جو پرنالا لگا ہوا ہے اس کو اتارنے کا حکم دے دیا۔ تو جب حضرت عباس کو پتا چلا تو سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے عمر آپ نے وہ پرنالا اتروا دیا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں اتروا دیا ہے، وہ نمازیوں کے کپڑے خراب کرتا تھا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین آپ کی مرضی، ایک گل ذہن وچ رکھنا، وہ لوایا خود حضور نے سی تے میرے موڑیاں تے چڑھ کے لایا۔ حضرت عباس نے کہا میں بیٹھ گیا تھا، حضور میرے کندھوں پہ تھے، تو رسول اللہ نے وہ خود لگایا تھا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا واقعی رسول اللہ نے لگایا تھا؟ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں، میں رسول اللہ کا چچا ہوں، آپ پوچھ لو گواہ موجود ہے، رسول اللہ نے خود میرے کندھوں پہ چڑھ کے لگایا۔ حضرت عمر نے حضرت عباس کا بازو پکڑا، اس مقام پہ آئے، وقت کا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، جس سے شیطان ڈرے، زلزلہ ڈرے، آگ دریا ڈرے، وہ عمر بیٹھ گئے، کہا جس طرح مصطفیٰ تیرے کندھوں پہ چڑھے تھے، آج تو عمر کے کندھوں پہ چڑھ کے پھر دوبارہ وہ پرنالا لگا دو۔ جو عمر نبی کے لگائے ہوئے پرنالے کا اتنا احترام کرتا ہے، محمد کے گھر والوں کا کتنا احترام کرتا ہو۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کا، یہ انداز تھا ان کا عقیدت و احترام کا۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ حضور کے نام کر دیا، آقا ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کے عقیدے تھے اور ان کا ایمان تھا۔ رب اسی لیے فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح